سمجھداری کیا ہے؟ سمجھداری حضرت علی کی طرف منسوب کی گئی یہ بات، واللہ تعالی عالم کہ انہوں نے فرمائی نہیں فرمائی، لیکن بات بڑی اچھی ہے، سمجھنے کی ہے، تو اس لیے میں بیان کر رہا ہوں۔ کسی نے پوچھا، فرمایا حضور سمجھداری کیا ہے؟ اب دیکھیں، فرمایا کہ دن کے آغاز میں شام کا اختتام جان لے کہ میری شام آج کیا ہوگی، کیا کمائی ہوگی، یہ سمجھداری ہے۔ صبح جب اپنے کام پر کھڑا ہوا ہے نا، تو آدھے ایک گھنٹے میں سمجھ لے کہ شام تک میں کہاں پہنچوں گا۔ سیلز کرنے والے اندازہ کر لیتے ہیں نا کہ آج کے حالات کیا ہے، ہر شخص اپنے کام کا اندازہ کر لیتا ہے، اور یہ ججمنٹل ہونا یہ اچھی بات ہے، اس طور پر اچھی بات ہے، یہ سمجھداری ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ صبح میں جو ہے جان لے کہ شام میں کیا ہوگا۔ فرمایا، اس نے کہا اس سے بڑی کمائی کیا ہے، اس سے بڑی سمجھداری کیا ہے؟ فرمایا آج کے دن میں ایک ہفتے کے بعد کیا ہونا ہے وہ سمجھ لے۔ جو کر رہا ہے نا، جس کام کس نے بنیاد رکھی ہے، تو ایک ہفتے کے بعد اس کام میں کہاں تک پہنچے گا، آگے بڑھے گا یا بیڑا غرق نکلے گا، تو جیسی ایفرٹس ہوں گی ویسا ہوگا۔ پھر پوچھا کسی نے کس سے بڑی سمجھداری کیا ہے؟ فرمایا آج میں ایک مہینے کو سوچ لے۔ منتھلی جو ہے وہ اسٹیٹمنٹس بنتی ہے نا، ارننگ یہ ہوئی اور یہ ہم نے خرچہ کیا، لائبلٹیز یہ ہے، ایسٹ یہ ہے، بیلنس شیٹس تو تیار ہوتی ہیں نا، تقریباً جگہوں پر ہوتی ہیں، اس منتھ ہم نے کیا کیا۔ فرمایا آج میں جو ہے وہ ایک مہینے کو سوچ لے۔ پھر پوچھا کہ اس سے بڑی سمجھداری؟ فرمایا آج میں ایک سال کو سوچ لے، میں کہاں کھڑا ہوں، میرا بزنس کہاں ہوگا، میں یہ پڑھ رہا ہوں تو اس میں مجھے کتنی جو ہے مہارت مل چکی ہوگی، میں کتنا کام خود کر سکتا ہوں اسٹڈیز، سیلف اسٹڈیز کے ذریعے۔ اگر اس اینگل سے دیکھا جائے اسٹوڈنٹ کے حوالے سے، تو کتاب پڑھائی جائے تو پڑھتے ہیں ہم لوگ، لیکن یہ کہ اگر اپنی عادت ہو پڑھنے کی، پھر ظاہر سی بات ہے ملٹی پلائی ہوتا ہے نا، علم تو پڑھنے سے بانٹنے سے بڑھتا ہے، مزید آتا ہے۔ فرمایا کہ اس سے بڑی سمجھداری کیا ہے؟ فرمایا وہ اپنی زندگی میں کچھ ایسے فیصلے کر لے کہ جب بوڑھا ہو تو اس کے بچے کہیں کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کچھ کیا ہے، یہ بھی سمجھداری ہے۔ فرمایا اس سے بڑی بھی کوئی سمجھداری ہے؟ ہم نے کہا یہ نفسیات پکڑی حضرت علی نے۔ فرمایا جو آج میں رہ کر رب کی رضا کے لیے آخرت کو تیار کر لے، یہ سب سے بڑی سمجھداری ہے۔ بالآخر مہینہ ہو، سال ہو، کتنا بھی ہو، جانا تو رب کی بارگاہ میں ہی ہے نا، وہی قبر ہمارا آخری ٹھکانہ ہے، وہی ہماری منزل ہے، اسی کو ہم نے تیار کرنا ہے۔ ہم میں سے ہر ایک سوچ لے کہ ہم نے اپنی قبر کی تیاری کے لیے کیا کیا ہے۔ کتنے جمع تفریق ہم دن بھر میں کر رہے ہوتے ہیں، لیکن قبر کی تیاری ہماری کتنی ہے؟ بلکہ یہ پوچھوں گا میں کہ قبر کا خیال دن بھر میں کتنوں کو کتنی مرتبہ آتا ہے، تو شاید جواب جو ہے وہ زیرو میں آئے گا۔ حالانکہ قبر جو ہے روزانہ ہمیں پکار رہی ہے، میں اندھیرے کا گھر، میں گھبراہٹ کا گھر، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر، لیکن میں اور آپ جس قبر میں جاننے والے ہیں ہمیں یہ قبر یاد نہیں ہے۔ عقل اور فکر کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنے انجام کو سوچ کر جب پہلا قدم اٹھائے تو انجام کو سوچے۔ شیخ سعدی شیرازی، کسی بھکاری نے پوچھا آپ سے، میری بڑی بدقسمتی ہے، اب دیکھیں سوال کرنے کا انداز دیکھیں اس کا، کہتا ہے میری بڑی بدقسمتی ہے، آنکھوں کی بصارت سے محروم ہوں، آپ دعا کیجیے۔ شیخ سعدی نے کیا فرمایا؟ فرمایا تجھ سے زیادہ بدنصیب پتہ ہے کون ہے؟ تجھ سے زیادہ بدنصیب وہ ہے کہ جس کے پاس آنکھیں تو ہیں لیکن بصارت پھر بھی نہیں ہے، دیکھ تو رہا ہے لیکن سمجھتا کچھ بھی نہیں ہے، بدھو ہے، اس کو ہم کہتے ہیں نا، دیکھ تو رہا ہے لیکن بدھو ہے، کچھ نہیں آتا، اس آتی کا آتی اس کے آگے سے گزر جائے، اس کو پتہ ہی نہ چلے۔ فرمایا تجھ سے زیادہ بدنصیب وہ ہے جس کے پاس آنکھیں ہیں لیکن بصارت نہیں ہے۔ مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں۔